بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد 13واں پارہ، آیت نمبر 22، 23 اور 24 کا ترجمہ یہ ہے: والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور عقل مند لوگ وہ ہیں جو جمے رہتے ہیں نیکی پر، دین پر، ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو مال ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، سرًّا وعلانیہ، چپکے سے اور علانیہ، کھلم کھلا سب کے سامنے، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا اچھا انجام ہے، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے آباء میں سے، بیویوں میں سے، اولادوں میں سے جو نیک ہوئے، ایمان والے ہوئے، وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ باب، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس وجہ سے کہ تم مضبوطی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، فنعم عقبی الدار، تمہارا اچھا انجام بہت ہی خوبصورت، بہت ہی عمدہ ہے۔ نیک، عقل مند، سمجھدار لوگوں کی اچھائی اور ان کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو، اللہ کے حق کو پورا کرنے والے، اللہ کے بندوں کے حق کو پورا کرنے والے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، خشیت الہی، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور یہ اللہ کا خوف ہی وہ واحد چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے روک سکتا ہے۔ دل میں خوف خدا نہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت انسان کو گناہوں سے نہیں روک سکتی، چاہے اس پر 10 پابندیاں لگا دی جائیں۔ تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف، ڈر، خشیت ایسی ہو کہ تنہائی میں بھی اس کی وجہ سے گناہوں سے رک جائے، گناہوں سے دور رہے۔ اور اس کے ساتھ ان نیک لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ یہ آخرت کی پیشی سے ڈرتے رہتے ہیں، اور یہ آخرت کا خوف، حساب اور کتاب کا خوف، یہ بھی وہ نعمت ہے جس کی برکت سے انسان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ نیک لوگوں کی خوبی یہ بتلائی، یہ صبر والی زندگی گزارتے ہیں، صبر والی زندگی گزارتے ہیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو صبر بے بسی کو کہا جاتا ہے۔ جب آدمی سارے سہارے ختم ہو جائیں، ہر طرف سے مایوسی ہو جائے، سب جواب دے دیں تو کہتے ہیں بھائی صبر کر لیتے ہیں۔ یہ ہماری اصطلاح اور ہمارا عرف ہے۔ قرآن پاک صبر کا لفظ بڑے لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے، بڑی ہمت والے، بڑے حوصلے والے، بڑے جذبے والے، وہ صابر کہلاتے ہیں، وہ صبر والے کہلاتے ہیں۔ دین پر مضبوطی سے جمنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم جب اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں، قدم قدم پر ہمارے لیے رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، قدم قدم پر ہمیں اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پہ اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے ایمان کو بچانا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ نیکی پر جمنا، طاعت پر جمنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ انسان کے گناہوں سے بچنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک برداشت ہوتی ہے، ایک حد تک انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ جیسے مثال کے طور میں آدمی ایمان یقین کے ماحول میں بیٹھا، تھوڑا سا جذبہ بنا،
یہ طے کر لیا کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، باہر چلا گیا، ایک دن اس پہ جمع رہا، 2 دن جمع رہا، تیسرے دن کہے گا یار چھوڑو، اتنا کون کرتا ہے، چلو ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ گناہوں سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ اور وہ لوگ جو رہتے ہی گناہوں کے ماحول میں ہیں، جن کا روزگار ایسے ماحول سے وابستہ ہے جہاں ہر وقت نامحرم عورتیں دائیں بائیں گھوم رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے ایمان کو کیسے بچاتے ہیں؟ یہ بڑی ہمت والے لوگ ہیں جو وہاں بیٹھ کر اس ماحول میں اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں۔ تو صبر والی زندگی گزارنا، دین پر جمنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور یہ کس لیے؟ ابتغاء وجہ ربہم، تاکہ اللہ تعالی راضی ہو جائے۔ نیکی کا کوئی کام اس جذبے سے کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائیں، اللہ خوش ہو جائیں، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کو دوسرے لفظوں میں اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اپنے کسی نیک عمل سے دنیا کا کوئی فائدہ مقصود ہی نہیں ہے، اپنے کسی نیک عمل سے کسی سے اپنی تعریف سننا مقصود ہی نہیں ہے۔ اللہ خوش ہو جائیں، اللہ راضی ہو جائیں، میں یہ نیک کام اس لیے کر رہا ہوں۔ یہ اخلاص ہر عمل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال والے بھی ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم تمہارے اندر کے جذبے کو جانتے تھے، تم یہ اتنے نیک کس لیے بنے پھرتے تھے، تم یہ کام کس لیے کر رہے تھے، کس کو دکھانے کے لیے کر رہے تھے۔ تو انسان ظاہراً دنیا میں اپنے اس جذبے کو چھپا سکتا ہے، انسانوں سے چھپا سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ پھر یہ عقل مند لوگوں کی اگلی خوبی یہ ہے، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، آداب کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، با جماعت نماز ادا کرنا، اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں کیا ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے نماز میں سے خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا۔ پوری جماعت ہوگی مگر ایک بھی خشوع خضوع کے ساتھ نماز قائم کرنے والا نہیں ہوگا۔ نماز تو ہے مگر نماز میں توجہ ہی نہیں ہے، ہر طرح کے خیالات دماغ میں چل رہے ہیں۔ تو اقام الصلاۃ، اللہ تعالیٰ عقل مند لوگوں کی نشانی بتا رہے ہیں، بڑی تسلی سے، بڑے اطمینان سے، بڑے مزے سے نماز پڑھتے ہیں۔ ہم اگر اپنا موازنہ کریں، اپنی جسمانی غذا کے لیے ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں، ایک ناشتہ کرنا ہو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے، ایک کھانے میں کتنا ٹائم لگاتے ہیں، اپنی روحانی غذا نماز کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ فکس، اتنے منٹ فکس ہیں، اس سے 1 منٹ بھی اوپر سوئی نہیں جانی چاہیے۔ 1 منٹ بھی اوپر لگانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی تھوڑا ٹائم زیادہ لگا دے پریشان ہو جاتے ہیں، اس کی تو نماز ختم ہی نہیں ہوتی ہے، یہ تو ہر وقت نماز میں ہی لگا رہتا ہے۔ یہی اگر ہماری سوچ کھانے کے معاملے میں بھی آ جائے، 1 کپ چائے بھی پینا ہو تو 15 منٹ لگا دیتے ہیں، کھانے کے لیے تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اقام الصلاۃ، نماز تسلی والی ہو اور اطمینان والی ہو، آداب والی ہو، جماعت کے ساتھ ہو، تاکہ نماز کی پوری برکتیں حاصل ہوں۔ اور مال خرچ کرنا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، خاموشی سے، چپکے سے اور چھپ کر اور لوگوں کے سامنے۔ اور یہ مال خرچ کرنا بھی کس کے لیے ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں۔ قیامت کے دن ہم سے اللہ تعالیٰ یہ سوال بھی ضرور فرمائیں گے، اے ابن آدم ذرا یہ تو بتاؤ تو نے اپنے مال کو کہاں لگایا تھا؟ اسراف والی جگہ پر، نافرمانی کے کاموں میں، ہماری ناراضگی میں؟ تو بتاؤ تمہیں یہ کس نے حق دیا تھا کہ ہم نے جو مال تمہیں دیا تم نے اسے ناجائز جگہ پر خرچ کر دیا، تم نے اسے اسراف میں استعمال کر دیا۔ مال ہمارے پاس امانت ہے، آدمی سمجھتا ہے یہ میرا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ نہ ہمارا کوئی مال ہے، نہ ہم کسی مال کے مالک ہیں، یہ اللہ نے دیے ہے، امانت ہے۔ 2 دن ہمارے پاس ہے، اس کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور ہم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو 2 درہم والا ہوگا اس کا حساب 1 درہم والے سے سخت ہوگا، جو 2 درہم والا ہوگا اس کا حساب 1 درہم والے سے زیادہ سخت ہوگا۔ جس کے پاس جتنا مال بڑھتا جائے گا اس کا حساب بھی اتنا سخت ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے آدمی مال کو اللہ کی نعمت اور امانت سمجھ کر استعمال کرے،
اور فرمایا یہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، کسی کے ساتھ ناراضگی نہیں، کسی کے ساتھ عداوت نہیں، کوئی دنیا لینے کے لیے آئے خاموشی سے اس کے حوالے کر دی، بھائی آپ لے لو۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، ہمیں تو کوئی ایک کہتا ہے نا، کوئی ایک جملہ کہتا ہے، جب تک 10 جملے جواب میں نہ کہیں تسلی نہیں ہوتی ہے۔ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دینا یہ بڑے دل والوں کا کام ہے، دل گردے کا کام ہے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہمیں یہ خوبی یہ مل جائے، یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا یہ خوبیاں رکھنے والے انہیں کیا ملے گا؟ آخرت کا بہترین انجام ملے گا، جنت میں جائیں گے۔ یہ بھی ہوں گے، ان کے آباء و اجداد بھی ہوں گے، ان کی بیویاں بھی ہوں گی، ان کی نسلیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی، ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ فرشتے صبح و شام آئیں گے، سلام پیش کریں گے، سلام علیکم بما صبرتم، تم نے دنیا میں فتنے کے زمانے میں جہاں ایمان بچانا مشکل تھا، اپنے ایمان کو بچایا، نیکی پر جمے رہے، تم بڑے خوبصورت لوگ تھے، تمہارا انجام بھی بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی